السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے. کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے. یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی. انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی. خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. اور محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے. محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے. بڑی خوشبو لاتا ہے محمد نام ایسا ہے. بڑی خوشبو لاتا ہے محمد نام ایسا ہے. مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی. مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی. ارے بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے. ارے بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے.
دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقائے نامدار، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال، رحمت کائنات، فخر کائنات، محبت کائنات، الفت کائنات، چاہت کائنات، بہار کائنات، نکھار کائنات، سنگھار کائنات، زینت بزم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، نور کائنات، تنویر کائنات، منیر کائنات، غم گسار جہاں، سیاہ لا مکان، والی کونو مکان، رب کے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن العیوب، رب کے پیارے دکھی دلوں کے سہارے، ہم سب کے دلوں کے سہارے، شیمہ کے ویر، رب کے حبیب، جگ کے حبیب، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے، صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور آج کے اس مختصر وقت میں جو بات آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کی جائے، بیان کرنے کے بعد خالق کائنات، مالک کائنات سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بیان کیا جائے اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ چند ہی دن بعد وہ عظیم دن آنے والا ہے کہ جس دن آقا کائنات علیہ السلام کی سنت مبارکہ کو پورا کیا جائے گا، اور وہ سنت ہے کہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور آقا کائنات علیہ السلام کا فرمان ذیشان قرآن میں موجود ہے۔ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، فرمایا میرے محبوب پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری ظاہری حیات اور دنیا سے پردہ کر جانا، فرمایا للہ رب العالمین، یہ سب کا سب بولو کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ یہ پیغام ہے کہ ہر عمل، ہر نیکی وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ للہ رب العالمین، جو سارے عالمین کو پالنے والا ہے۔ محبوب کائنات نے فرمایا کہ ہر میرا عمل اس رب کی رضا کے لیے ہے، اور یہی پیغام ہمارے لیے ہے۔ خالق کائنات، مالک کائنات نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، فرمایا یہ جو تم قربانیاں کرتے ہو، یہ جو تم جانور ذبح کرتے ہو، خون بہا کرتے ہو، فرمایا اللہ کو نہ تو اس کے خون کی ضرورت ہے، نہ اس کے گوشت کی ضرورت ہے۔ اللہ کو اس کے خون اور گوشت نہیں چاہیے، تو یا رب العالمین پھر ہر بندے سے کیوں حکم دے رہا ہے کہ وہ جانور ذبح کرے، خون بہا کرے؟ اگر تجھے خون اور گوشت کی ضرورت نہیں، فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تیرے دل میں تقوی کتنا ہے۔ اس دل کو اللہ کے لیے تیار کرنا، اللہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تیرے دل میں کیا ہے۔ اس دل میں اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے یا دنیا کو دکھانا مقصد ہے کہ دنیا والے کہیں واہ واہ بلے بلے کیا بات ہے، بہت بڑا بیل لے کے آیا بھائی،
بہت مہنگا بکرا لے کے آیا، اتنا بڑا اونٹ لے کے آیا، اس نے 10 لاکھ روپے خرچ کر دیے. یہ دنیا کو دکھانا مقصد ہے یا یہ مقصد ہے کہ میں قربانی کروں تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تیرے دل کے اندر پرہیزگاری اور تقوی دیکھنا چاہتا ہے، اپنے رب کی محبت کا شوق دیکھنا چاہتا ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تیرے دل کے اندر اپنے رب کا خوف کتنا ہے، اپنے رب سے محبت کتنی. وگرنہ جب جانور ذبح کرتے ہیں تو خون تو بہہ جاتا ہے نالیوں میں یا مٹی میں چلا جاتا ہے. گوشت کو ہم خود کھا لیتے ہیں یا بانٹ دیتے ہیں یا اپنا فریزر بھر کے رکھ لیتے ہیں، اللہ کو تو نہیں پہنچتا. کھال مدرسے کو چلی جاتی ہے. میں اپنا اس لیے نہیں کہتا چونکہ میں لیتا نہیں. اب یہ نہ کہتے مولوی صاحب لے جاتے ہیں، میں چونکہ لیتا نہیں اس لیے میں اپنا نام نہیں لیتا. ہم لیتے بھی نہیں، ہمیں ضرورت نہیں. اللہ اپنی جناب سے دے، ہم نے ان کھالوں کا کیا کرنا ہے. دیں مستحقین کو دیں، کھال غریبوں کی مدد کر دیں، مساکین کو دے دیں، مدارس کو دے دیں. ہاں اگر آپ اپنی ذاتی استعمال میں بھی لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں. ایک بات سمجھ لیں، چلیں بات ضمن آ گئی. کھال بیچ کے اس کے پیسے نہیں آپ کھا سکتے، ہاں لیکن کھال کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں. یعنی کہ آپ اس کو دھو لیں اچھی طرح صاف کر کے، آپ اس کا تکیہ بنا لیں، آپ اس کے کمبل میں شامل کر لیں. جیسے کھال کا استعمال ہوتا ہے، چمڑے کو استعمال کر لیں. گھر کے استعمال میں استعمال لایا جا سکتا ہے کھال کو، لیکن اس کو بیچ کے اس کے پیسے نہیں کھائے جا سکتے. وہ آپ غرباء و مساکین یا مدرسے کو ہی اس کو دیں گے. تو یہ سب کچھ یہاں دنیا میں رہ جاتا ہے. اللہ کے پاس تقویٰ پہنچتا ہے، پرہیزگاری پہنچتی ہے، اللہ کے ساتھ محبت کیا ہے یہ پہنچتی ہے، اللہ کا خوف کتنا ہے یہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے. اور یہ اللہ نے حکم دیا. میرے محبوب پیغمبر آپ نے پریشان نہیں ہونا. جب آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اس طرح باہوں میں تھے اور آپ نے دم توڑا تو لوگوں نے کہا کہ معاذ اللہ محمد استغفر اللہ دم کٹا ہو گئے. نقل کفر نہ باشد، یہ وہ الفاظ ہیں جو انہوں نے بولے کفار نے. میں صرف بتانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. دم کٹے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نسل نہیں آگے چلے گی، بیٹا نہیں بچا نا. آپ کے آخری بیٹے تھے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو لوگوں نے یہ جملہ بولنا شروع کر دیا کہ ان کی نسل آگے نہیں چلے گی، دنیا میں ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. آج پوری دنیا میں حضور کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے، اور جو کہتے تھے نام لیوا کوئی نہیں ہوگا ان کا نام و نشان بھی مٹ کے رہ گیا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. ان کو کوئی جانتا ہے وہ کون تھے، لیکن میرے مصطفیٰ کا نام کا ڈھنکا آج بھی پوری دنیا میں بج رہا ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کسی کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ گو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عربی کے بڑے بڑے. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. کوئی جان منہ میں زبان
نہیں کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضور کا نام تو آج بھی زندہ ہے، چمک رہا ہے اور قیامت تک چمکتا رہے گا، بلکہ جو جو حضور کے نام سے وابستہ ہو جائے گا اللہ اس کو بھی چمکا دے گا۔ تو آپ پریشان ہو گئے جب لوگوں نے یہ بات کی، کلام کیا، تو حضور پریشان ہوئے کہ یا رب العالمین یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ تو خالق کائنات نے فرمایا میرے محبوب آپ پریشان نہ ہو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ فرمایا میرا نبی آپ کیوں پریشان ہو؟ ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ میرے نبی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں، یعنی اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنی خوشنودی لینی ہے، بے قراری دور کرنی ہے، غم دور کرنا ہے۔ تو اللہ نے طریقہ کیا بتایا ہے میرے نبی؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ تو یہ اللہ نے کلیہ بتایا ہے۔ جب ٹینشن ہو، پریشانی ہو، کسی مسئلے میں پھنسے ہوں، بے قراری ہو، سکون نہ مل رہا ہو، تو پھر یہ دو کام کیا کرو، ایک اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرو اور ایک اللہ کے رستے میں جانور قربان کر دیا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ والوں کے پاس کوئی جائے نا کہ جی بڑے پریشان ہیں حضرت، دل نہیں لگ رہا، پریشانی ہے، تو وہ کہتے ہیں جاؤ اللہ کے رستے میں قربانی دو، بکرا قربان کرو، جاؤ کوئی جانور اللہ کے رستے میں دو، کیونکہ یہ طریقہ اللہ نے قرآن میں سمجھایا، اور سمجھایا کس کو ہے؟ محبوب کائنات کو سمجھایا ہے، اپنے پیارے نبی کو سمجھایا ہے، کائنات کے امام کو سمجھایا ہے۔ اور جو اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے وہ کوئی چھوٹا تو نہیں نہ ہو سکتا، بڑا حکم ہے۔ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میرے محبوب پیغمبر آپ نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہاں پہ یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ پہلے نماز ہے اور پھر آپ پہلے کر لیجئے گا، آپ نہیں بولتے، پہلے نماز ہے اور پھر پہلے نماز اور پھر قربانی۔ اگر نماز سے پہلے قربانی کر لی وہ قربانی نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث سے ہی بخاری کے اندر نقل کی ہے، محبوب کائنات علیہ السلام نے یہاں پر واضح طور پہ حکم دیا ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا لوگوں پہلے نماز ادا کرو، پہلے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، پھر قربانی کرو۔ اگر تم لوگوں نے پہلے جانور کو ذبح کیا، نماز نہ پڑھی، صحیح بخاری ہے، میرے نبی نے فرمایا لوگوں تمہاری کوئی قربانی نہیں ہے۔ وہ ایک عام ذبیحہ ہے، عام جانور ہے، جیسے عام دنوں میں ہم ذبح کرتے ہیں۔ فرمایا جس نے پہلے قربانی کی ہے اس کی کوئی قربانی نہیں، وہ دوبارہ قربانی کرے۔ پہلے نماز ادا کرنی ہے اور پھر کیا کرنا ہے؟ قربانی کرنی، اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اور یہ جو قربانی والا معاملہ ہے نا، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا آ رہا ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ بنا اللہ نے قربانی کا ہی حکم دیا۔ آپ جانتے ہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، سنا تو ہوا ہے نا ان کے بارے میں آپ نے، حابیل اور قابیل۔ اس دور میں یہ ہوتا تھا چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو چلانا تھا، اس کا نظام دنیا کا بنانا تھا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی صبح پیدا ہوتے تھے، یہ قرآن میں واقعہ پورا موجود ہے، اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی شام کو پیدا ہوتا ہے۔ جو صبح لڑکا پیدا ہوا اس کی شام والی لڑکی کے ساتھ شادی ہوتی، جو شام کو لڑکا پیدا ہوا اس کی صبح والی لڑکی کے ساتھ شادی ہوتی، تاکہ دنیا کا نظام بہترین چلے اور جلدی چلے۔
اور یہ نظام چل رہا تھا اللہ کے حکم کے مطابق۔ اب قبیل کے ساتھ نکاح لیودا کا ہونا تھا۔ لیودا پیدا ہوئی تھی حابیل کے ساتھ، اور حابیل کی شادی ہونی تھی اکلیمہ کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی قابیل کے ساتھ۔ یہ قرآن مجید کی تفسیر کے اندر نام بھی موجود ہیں۔ اب قابیل نے ضد کی، وہ کہنے لگا نا نا، میں تو لیودا کے ساتھ شادی نہیں کرتا، میں تو اکلیمہ کے ساتھ شادی کروں گا، مجھے وہ پسند نہیں۔ اللہ کی نافرمانی ہوئی، اللہ کے حکم کو توڑا گیا۔ خالق کائنات مالک کائنات نے فرمایا، قرآن نقشہ کھینچتا ہے، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ اللہ کریم نے فرمایا، میرے محبوب پیغمبر ان لوگوں کو ذرا آدم کے 2 بیٹوں کی خبر سناؤ۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا نا دسو ذرا آدم علیہ السلام دے 2 پتران دی ذرا گلتے دسو۔ تو میں نے بھی اس قرآن کی آیت کو ضرور اس لیے پڑھا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو جو حکم دیا ہے تو ہم بھی تو حضور کی سنت کو پورا کریں نا۔ جب اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے میرے نبی ان لوگوں کو سنائے آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ، ان کا واقعہ سنائیں۔ واقعہ کیا ہوا ہے؟ یہ لڑائی ہو گئی، وہ کہتا ہے میں نے اس سے شادی نہیں کرنی، میں تو اکلیمہ سے شادی کروں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا ایسا کرو کہ تم دونوں قربانی کرو، دونوں قربانی کرو۔ اب حابیل نے ایک جانور ذبح کیا، قابیل نے اپنی کھیتی جو تھی اناج تھا وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب قربانی کر دی جاتی تھی میدان میں رکھ دی جاتی تھی، آسمان سے بجلی آتی، جس کی قربانی کھا جاتی اس کی قربانی قبول ہو جاتی، اور جس کی قربانی بجلی نہ کھاتی اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کتنا ہم پر مہربان ہے، آج ہماری قربانی قبول ہے یا نہیں ہے اللہ کسی کے سامنے واضح نہیں ہونے دیتا۔ اب دیکھو نا، اس وقت جس کی قربانی منظور نہیں ہوئی، بجلی نے نہیں کھایا، تو دنیا کی نظر میں تو وہ رسوا ہو جاتا ہوگا، لوگ اس کو تانے مارتے ہوں گے تیری تو قربانی اللہ قبول ہی کوئی نہیں کی تھی، پتہ نہیں کس نیت نال تو کی تھی۔ اور اگر آج بھی یہ قانون ہوتا کہ جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی بجلی اس کو نہ کھاتی، تو میں اور آپ ذرا سوچیں کہ اگر ہماری قربانی قبول نہ ہوتی تو ہم معاشرے میں کہ کون سا منہ لے کر کے جاتے؟ لوگوں نے تو تانے مار مار کے سانو مار دینا۔ لوگ تو موقع تلاش کرتے ہیں نا، موقع لبے سے ہی تے سینو ذلیل کریے، تانے ماریے۔ لوگوں نے تو تانے مار مار کے مار دینا تھا کہ قاری صاحب تہاڈی قربانی قبول نہیں ہوئی، پتہ نہیں کس نیت نال کیتی سی تسی، پتہ نہیں کتھوں پیسے آئے سن، حلال دے بھی سن کہ نہیں، تہاڈی اللہ قبول نہیں کیتی۔ لوگوں نے معافی دینی تھی؟ نہیں، لوگ نہیں معافی دیتے۔ اللہ نے کتنا کرم کیا ہے، اللہ نے پردے ڈال دیے، فرمایا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی یہ اللہ کا معاملہ ہے اور اس بندے کا معاملہ ہے، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ اور یہی واقعہ اللہ کریم نے سنایا ہے۔ فرمایا ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہ ہوئی، قال لأقتلنک، جب اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی قابیل کہنے لگا حابیل تیری قربانی قبول ہو گئی، میں تجھے قتل کروں گا، میں تجھے مار دوں گا، کیونکہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، تیری قبول ہو گئی ہے۔ قال انما يتقبل الله من المتقين۔ اس آیت کو سمجھنا، یہ آیت ہمارے آج کے خطاب کی جان ہے، پوری آیت کا یہ حصہ ہے۔ فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اس کی قربانی قبول کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔
میرے بھائی اللہ سب کو توفیق دے قربانی کرنے کی۔ قربانی کرنے سے پہلے اپنی نیت کو صاف کرنا، دکھلاوا نہ آنے دینا، ریاکاری نہ آنے دینا، اللہ کا خوف کرتے رہنا، ڈرتے رہنا، کیونکہ قرآن نے فتویٰ لگا دیا۔ قرآن نے کہا قربانی اسی کی قبول ہوگی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جس کے دل میں تقویٰ ہوگا، اس کی قربانی قبول ہے۔ اور جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے، واہ واہ کرنے کے لیے، بلے بلے کروانے کے لیے قربانی لی ہے، جان جاؤ اس کی قربانی کوئی قبول نہیں ہے، اس کو اس کا کوئی صلہ ملنے والا نہیں ہے۔ جس نے محض لوگوں کو دکھانا اور لوگوں کے سامنے اپنی بلے بلے کروانے کے لیے قربانی کی ہے۔ اب قربانی کرنی کون سے جانور کی ہے؟ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے، فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ فرمایا لوگوں اللہ کے راستے میں قربانی کرو، اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرو۔ کرنا کیا ہے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا نام لینا ہے، اللہ کے نام کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا نام بلند کرنا ہے۔ اور بہیمۃ الانعام، جو چوپائے ہیں، جو حلال جانور ہیں، ان کو ذبح کرنا ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ، ہمارا الہ صرف ایک الہ ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے سامنے سر جھکاؤ، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، فرمایا خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو عاجزی کرتے ہیں۔ اب اس آیت کو بھی بڑے دل سے سمجھنا، اللہ نے کیا سمجھایا ہے؟ فرمایا اللہ کا نام لے کے قربانی کرنی ہے۔ سمجھنا پہلی بات، اللہ کا نام لے کے قربانی کرنی ہے کیونکہ تمہارا الہ ایک اللہ ہی ہے۔ دوسری بات ہے اپنے رب تو علاوہ کسی اور دے نام بھی نہیں کرنا، اللہ کا نام بلند کرنا، اللہ کے راستے میں قربانی کرنی ہے۔ اور دوسرا کام پھر کیا کرنا ہے قربانی کر کے؟ فَلَهُ أَسْلِمُوا، سر جھکا لیں، جانور ذبح کر کے عاجزی کرنا ہے۔ عاجزی یہ نہیں کہنا اسی وڈا جانور ذبح کیتا ہے، بیچارہ کو گوشت لینا، اوے دفع ہو جا تو، چل کوئی گوشت نہیں گا، نکل جا تو۔ غریبوں کو جھڑکنا نہیں، قربانی کر کے فخر نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، اپنی اس قربانی پہ کبھی مان نہیں کرنا، عاجزی کرنی ہے۔ جو آ جائے اگر دینا ہے تو دے دو، نہیں دینا ہے تو اچھے طریقے سے اسے بھیج دو۔ اپنی قربانی پہ مان کر کے غرباء و مساکین کو کبھی جھاڑنا نہیں، ڈانٹنا نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ فرمایا فَلَهُ أَسْلِمُوا، پھر عاجزی کرنی ہے، جھک جانا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، جو عاجزی کرے گا قرآن کرتا ہے پھر ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ خوشخبری کیا ہے؟ آؤ آپ کو آقا کے فرمان سے بتاتا ہوں کہ خوشخبری کیا ہے۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، آقا کائنات علیہ السلام کا فرمان ذیشان، صحابہ فرمایا یا رسول اللہ ما هذه الاداہی، آقا یہ قربانی کیا ہے، جانور کو ذبح کرنا کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا میرے بابا ابراہیم کی سنت
سنت بلکہ حدیث کے لفظ ہیں ابیکم تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے فما لنا فیہا صحابہ کہندے نے آقا سانو کی لبے گا توجہ کیجئے گا حضور نے کہا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ حدیث جو ہے ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر 3127 ہے صحابہ فرماتے ہیں فما لنا فیہا آقاسی قربانی کریے جانور ذبح کریے سانو کی لبے گا محبوب کائنات نے فرمایا بکل شعرت حسنہ فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی ایک ایک وال دے بدلے نیکی جن نے وال ہون گے اونیاں نیکیاں ملن گیا اچھا صحابہ نے پھر سوال کیا اب صرف یہاں پہ حضور نے کہا ہر بال کے بدلے نیکی وضاحت کم تھی صحابہ نے پھر سوال کیا فرمایا حضور فصوفو اجری کھالن دیئے اندے بارے محبوب کائنات نے فرمایا بکل شعرتی من الصوف حسنا فرمایا جو کھال پہ جتنے بال ہیں جتنے بال موجود ہیں اللہ اتنی نیکیاں عطا کر دے گا ہر بال کے بدلے نیکی ہے ہر بال اس کے بدلے میں اللہ اجر عطا فرما رہا ہے اور محبوب کائنات علیہ السلام کا فرمان ذیشان جامع ترمذی سے پڑھتا ہوں وقت چونکہ مختصر ہے میں مختصر اپنے بیان کو آگے لے کر کے جا رہا ہوں آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم محبوب کائنات نے فرمایا جو عید کا دن ہے نا جو عید کا دن ہے اس دن کوئی نیکی کوئی عمل قربانی والی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے کئی ملحد نہ آپ کو ملیں گے میسیجز بھی آج کل سوشل میڈیا پہ بڑے چلتے ہیں آپ کو میسیجز بھی ہو سکتا آئے ہوں یا آ جائیں گے جی یہ قربانی کرنا یہ تو ٹائم اور پیسے کا ضیاع ہے آپ اس کے بدلے کسی غریب کی مدد کر دیں کسی بیوہ کی مدد کر دیں کسی یتیم کی مدد کر دیں آپ کسی کا سہارا بنا دیں وہ پیسے کسی غریب کو دے دیں آپ یہ پیسے ضائع کرتے ہیں آپ یہ ٹائم ضائع کرتے ہیں اس قسم کی فضول باتیں آپ کو کرتے ہوئے بڑے لوگ ملحد قسم کے نظر آئیں گے حضور نے فرمایا ہے اس دن قربانی کے علاوہ کوئی نیکی اللہ کو اور پسند نہیں جڈی مرضی وڈی نیکی ہوئے فرمایا اس دن قربانی کے سامنے سب کم ہیں سب سے بڑا جو اجر و ثواب ہے بولو وہ کون سا ہے قربانی کا قربانی سے بڑھ کر کوئی اور ثواب نہیں ہے انہو لیاتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا وازلافہا محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا یہ جو جانور ذبح کرتے ہو اللہ سینگوں سمیت اللہ کھال سمیت اللہ ان کے کھروں سمیت تیرے نامہ اعمال میں ڈال دے گا جب میزان لگنا ہے نا میزان آقا نے فرمایا یہ جانور دے سنگ بھی آنے نے کھالتے کھر بھی آنے نے اللہ میزان میں اس کو ڈال کے تولے گا تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھا دے گا بتاؤ اس سے بڑھ کے کوئی اور نیکی ہے ہاں جی میرے نبی کا فرمان ہے ساری کائنات ایک طرف مصطفیٰ کا فرمان ایک طرف مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر ہو فرمان محمد ادھر گردن جھکائی ہو مومن اور مسلمان ہوتا ہی وہی ہے جب حضور کا فرمان آ جائے پھر چونکہ چنا کے یوں کے یوں نہ کے یہ باتیں نہیں
بس جو مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے وہی حرف آخر ہے۔ اچھا ایک اور مزے کی بات بتاؤں قربانی کی؟ سبحان اللہ دی چھال لاوے نا تو حضور دی گل لاوے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ الدَّمَعَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا۔ میرے نبی نے فرمایا جب بندہ جانور ذبح کرتا ہے، جانور کی گردن پر چھری چلاتا ہے، اس کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ گناہوں کو پہلے معاف کر دیتا ہے۔ مزہ آیا بات سنیں؟ آقا کے فرمان میں تو مزہ ہی مزہ ہے۔ میں خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، ادھر سے زمین کے ساتھ لگا، ادھر سے اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، جب قربانی کرو، جانور ذبح کرو تو خوش ہو کے کیا کرو، خوش ہو کر، بے چینی کے ساتھ نہیں، پریشانی کے ساتھ نہیں، خوش ہو کر اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا کرو۔ اور آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو، فرمایا بیٹی زہرا جب تم اپنا جانور ذبح کرواؤ تو جانور کے پاس کھڑی ہوا کرو۔ یہاں پہ ایک بات بھی سمجھاتا ہوں ساتھ، حضور اپنی بیٹی کو لخت جگر کو فرما رہے ہیں کہ بیٹی زہرا جب اپنا جانور ذبح کرواؤ تو پاس کھڑی ہوا کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ خواتین پاس کھڑی ہو سکتی ہیں، ہاں اگر دل مضبوط ہو، بعض خواتین کا دل نرم ہوتا ہے، وہ خون نکلے تو پریشان ہو جاتی ہیں، دل بیٹھ جاتا ہے، لیکن اگر دل کی مضبوط خواتین ہوں تو پھر سیدہ زہرا پاک کی سنت پوری کرتے ہوئے جانور کے پاس کھڑی ہوا کرے۔ حضور نے فرمایا بیٹی زہرا پاس کھڑی ہوا کر، کیونکہ خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ زندگی کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا۔ اور ایک اور حدیث مجھے یاد آئی، محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو تم جانور ذبح کرتے ہو نا، اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہو، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، وہ پلسرات جو تلوار سے تیز دھار والی، باری بال سے زیادہ باریک ہے، جہنم کے اوپر سے گزر رہا پلسرات، ہمارا قیامت کا دن ہوگا، یہ جو تم جانور ذبح کرتے ہو اللہ اس کو تمہاری سواری بنا دے گا اور تم اس پر سوار ہو کے پلسرات سے گزر جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ تم پل سرات سے گزر جاؤ گے، یہ جو جانور تم ذبح کرتے ہو اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہو، میرے نبی نے فرمایا اللہ اس کو تمہاری سواری بنا دے گا۔ اگر سینگوں والا جانور کیا تو آقا فرماتے سینگ بھی نال ہی ہوں گے۔ جو جیسے جیسے جانور ذبح جس انداز میں کر رہا ہے اسی انداز میں اللہ قیامت کے روز اس کی سواری بنا دے گا۔ اور آقا کائنات علیہ السلام کے بارے میں مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ ہو، ہولی بولے ہو، مولا علی دا نام آیا ہے، اچھی بولو، مل کر کے بولو رضی اللہ تعالی عنہ۔ سنی مولا علی دا ذکر ہوئے یا کسے صحابی دا ذکر ہوئے چپ رہندے ہی نہیں، میں اس کو سنی نہیں مانتا، جو حضور کی بات یا صحابہ کی بات پر چپ رہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے ہم حضور سے بھی محبت سچی کرتے ہیں، حضور کے صحابہ سے بھی کرتے ہیں اور حضور کی اہل بیت سے بھی کرتے ہیں۔ اسینی ڈنڈی مار دے اللہ دی رحمت نال، جو بھی حضور کی نسبت والا ہے ان پر ہماری اپنی جان قربان ہے۔ مولا میرا علی مرشد میرا علی، مولا میرا
علی مرشد میرا علی فرمان مصطفی فرمان مصطفی میرا بھرا علی مولا میرا علی مرشد مینوں پتہ ہے ہر کسی دے مرشد مولا علی نے پھر مل کر کے بولو مولا میرا علی مرشد مشکل جدوں بھی آوے مولا علی بچاوے مشکل جدوں بھی آوے مولا علی بچاوے مشکل تو کیوں ڈرا میں مشکل تو کیوں ڈرا میں مشکل کشا علی مولا یا علی پھر لاؤ ذرا نعرہ حیدری پھر اچھی مولا میرا علی مرشد مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو قربانی کر دیں توجہ رکھیے گا فرمایا انہو کان یضحی بکبشین مولا علی جب بھی قربانی کرتے جب بھی جانور ذبح کرتے دو جانور ذبح کرتے دو بکرے ذبح کرتے آپ سے سوال کیا گیا علی آپ دو جانور کیوں ذبح کرتے ہیں فرمایا احدہما عن النبی والآخر عن نفسه فقیل له فقال امرنی به بکرے ذبح کرتے علی تو بکرے ذبح کیوں کرتے ہو فرمایا ایک میرے واللہ ایک نبی واللہ ایک میری طرف سے ایک اللہ کے نبی کی طرف سے فرمایا فقالا امرنی بھی مجھے حضور نے یہ حکم دیا ہے آقا نے مجھے حکم دیا ہے علی ایک اپنے ولو کریا کر ایک میرے ولو کریا فرمایا فلا ادعوہ ابدا میں یہ عمل کدی نہیں چھڑنا میں ہمیشہ کرتا رہوں گا میں یہ عمل کبھی نہیں چھوڑوں گا جب بھی جانور ذبح کروں گا ایک اپنی طرف سے کروں گا ایک مصطفیٰ کی طرف سے کروں گا اس کی وجہ کیا ہے اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی کی آپ نے قربانی کی قربانی کر کے فرمایا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد ابھی میں نے آپ کو ترجمہ سنانا ہے پھر آپ کو بڑا مزہ آئے گا اللہم تقبل من محمد اللہ یہ قربانی قبول کر میں محمد کی طرف سے و آل محمد اور میری آل کی طرف سے و امت محمد میری امت کی طرف سے آقا قربانی کے وقت ہم یہ نہیں بھلا رہے تو ہم کیوں بھول جائیں جب حضور نے ہر قربانی اور ایک مرتبہ نہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینتی 10 سنین یضحی راوی کہتا ہے 10 سال حضور میں مدینے میں رہے 10 سال قربانی کی 10 سال امت کو یاد رکھا حضور نے ہمیشہ ہمیں یاد رکھا ہمیں نہیں رکھنا چاہیے کیوں جی آہستہ بولے نظر نہ لگ جائے آپ کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نہیں
ہمیں بھی تو یاد رکھنا چاہیے، جب حضور 10 سال ہمیں نہیں بھولے تو ہم بھول جائیں، اے وفاواں تے نہ ہوئیاں نا۔ پنجابی جاندے نے ایک گل پھر چنگی تے نہ ہوئی، حضور انی ساڈے نال وفا کرن اسی ایڈے بے وفا ہو جائیے کہ مصطفیٰ نبی ہو کے سانو نہ بھولن، اسی امتی ہو کے مصطفیٰ نو بھول جائیے۔ میں ایک بات کرتا ہوں چھوٹی سی، ویسے اصلاحاً باقی مرضی آپ کی ہے، جیسے مرضی کریں۔ اگر آپ بکرا لینا چاہتے ہیں اور بکرے کی قیمت میں آپ کو بیل یا گائے مل رہی ہے تو گائے میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7 ہوتے ہیں، تو بکرا تو ایک ہی ہے۔ اگر آپ 1.5-2 لاکھ میں ایک بکرا لیتے ہیں تو اس سے بہتر ہے 1.5-2 لاکھ میں ایک گائے لے لیں، تاکہ ایک حصہ آپ کی طرف سے ہو جائے، ایک مصطفیٰ کی طرف سے ہو جائے۔ اتنے کا بکرا تو صرف آپ کا ہی رہے گا، لیکن جانور بڑا لے لو، حصے 7 ہوں گے۔ والدین کو بھی بخش دینا، اگر حیات ہیں تو ان کی طرف سے کر دو، اگر فوت ہو گئے تو ان کے اصالِ ثواب کے لیے کر دو، مصطفیٰ کے لیے کر دو، اور مصطفیٰ کی سنت پوری کرتے ہوئے پوری امت کے لیے کر دو۔ تو پیسے تو اتنے لگنے ہیں، باقی مرضی آپ کی۔ میں نے صرف ایک مشورہ دیا ہے، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے، میں اپنی عادت بنائی ہوئی ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ بکرے کی بجائے بڑا جانور کر لیں، تاکہ مصطفیٰ کا حصہ ہم رکھیں۔ جب مصطفیٰ ہمیں نہیں بھولے، ہم مصطفیٰ کو کیوں بھول جائیں؟ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔